کروائے سفر لوکاں نے نالا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نالا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا محمد وآل محمد صلوات صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ بار دیگر باوز بلند صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات میرا باب بیٹھی شہ دین کی قبر پر تھی محو اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی نظر زینب بڑھی یہ دیکھ کے بولی جھکا کے سر اٹھئے بہت ہے دور کا بھاوی ابھی سفر ایک آہ کی رباب نے یوں پھٹ گیا جگر بولی تڑپ کے زینب مضطر سے نوح اگر بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں کیجے دعا یہ بارگاہ خاص و عام میں سو جاؤں میں بھی قبر شہ تشنا کام میں حسرت نہیں کچھ اور میں اب جی کے کیا کروں جی کے کیا کروں
اصغر سدھارے سامنے نظروں کے آپ کی، توڑا ہے دم سکینہ نے گودی میں آپ کی، جھولی میں کچھ رہا نہیں بی بی رباب کی، وہ آ گیا ہے دور کہ اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، جس سے تھا زندگی میں اجالا چلا گیا، اور 6 ماہ جس کو گود میں پالا چلا گیا، بی بی ہمارا ہنسلیوں والا چلا گیا، کیا رہ گیا ہے اور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، مانگے گی مجھ سے فاطمہ صغریٰ جو بھائی کو، تو دوں گی جواب کیا میں بھلا غم ستائی کو، کیا منہ دکھاؤں احمد مرسل کی جائی کو، جینے کے ہیں یہ دور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، شوہر ہے میرے پاس نہ بیٹا ہے پاس میں، دیکھوں میں کس کی راہ جیوں، کس کی راہ میں، کیا رہ گیا ہے جسم کی بوسیدہ سانس میں، میں جی چکی بس اور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، بیوہ حسن کی کبرا سی بیٹی اجڑ گئی، ارے اوروں کا کیا خدا آپ کی کھیتی اجڑ گئی، زہرا کا گھر بطول کی کھیتی اجڑ گئی، خود سوچئے بغور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، کب سے کھڑی ہوں آس لگائے میرا ہمیں، ارے جاؤں کہاں بتائیں اس حال تباہ میں، شک ہو کہ لے لے مجھ کو بھی اپنی پناہ میں، اے دشت ظلم و جور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیجاں وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، تاکہ اللہ تم کو دوست رکھے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا، رحیم و کریم ہے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ بیان آپ کے ذہن میں ہوگا، ہمارے اور آپ کے درمیان سیرت رسول کے تعلق سے گفتگو جاری ہے۔ ہماری اور آپ کی گفتگو کا ابھی تک کا ماحصل یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کو ہم کس سے سمجھیں اور ہم کس سے حاصل کریں، اس لیے کہ سیرت رسول ہم کو غیر نہیں بتا پائیں گے، سیرت رسول ہم کو کوئی دوسرا نہیں بتائے گا۔ رسول کی سیرت کے بارے میں ہم کو پروردگار عالم نے بتایا اور یہ کہا کہ ما محمد الا رسول، محمد نہیں ہیں مگر رسول ہیں۔ اس کے علاوہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول کی دو حیثیتیں ہیں، ایک نورانی اور روحانی حیثیت ہے، دوسری ظاہری خاکی یہ حیثیت ہے۔ اگر ظاہری حیثیت سے ہم دیکھیں تو ہم کو ان سے معلوم کرنا پڑے گا رسول کے بارے میں کہ جن کی گود میں رسول پلے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی کفالت کی ہے، جنہوں نے محمد کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھا۔ اور اگر روحانی اور نورانی حیثیت معلوم کرنا چاہیں تو ہم اس سے معلوم کریں کہ جو عالم انوار کا ساتھی ہے، جو عالم انوار سے رسول کے ساتھ ساتھ رہا۔ میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی اور اس کے بعد کل بات یہاں تک پہنچی، وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے بات تمام ہو گئی تھی، مگر وہ بات کا سلسلہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ بھی ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا، ہر محمد رسول اللہ کہنے والا، ہر قیامت پر یقین رکھنے والا یہ مسلمان ہے۔ جو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں شامل ہو گیا ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اس کو رسول کا امتی کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہمارا رسول سب سے افضل ہے، 1,24,000 میں سب سے افضل، 1,24,000 میں سب سے اعلیٰ، 1,24,000 میں سب سے بلند۔ بے شک اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے،
بلند بھی ہے، 1,24,000 کا سردار بھی ہے، اگر اعلیٰ نہ ہوتا، افضل نہ ہوتا، بلند نہ ہوتا تو سردار رسول کیسے ہوتا؟ اللہ نے اس کو سردار رسول بنایا، رسولوں کا سردار بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، 1,24,000 کی سرداری اس کے حوالے کی۔ لیکن جب بات آتی ہے تو عالم اسلام اور دوسرے نبیوں کے سلسلے میں جو باتیں مانتا ہے یا جن باتوں پر اپنی زبانوں کو بند رکھتا ہے، جن باتوں پر خاموشی کا روزہ رکھتا ہے، ان باتوں کے لیے جب بات ذات رسول تک آتی ہے تو وہیں پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے، جب بات آل رسول تک آتی ہے تو وہیں پر ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی سمجھ یا آپ کی ناسمجھ کا مذہب ٹھیکیدار نہیں ہے، اسلام ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے، کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو اپنی سمجھ کی اصلاح کیجئے، اپنی سمجھ کو درست کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اگر درست نہیں ہو سکتی، اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ سمجھ نہیں سکتے تو خدا را خاموشی اختیار کیجئے، مت بولیے، ڈسٹربنس مت پیدا کیجئے، گمراہی مت پیدا کیجئے، اس لیے کہ یا سمجھیے یا جاہلوں کی طریقے سے جہالت کی باتیں کر کے اسلام کو بدنام نہ کیجئے، مذہب کو بدنام نہ کیجئے، خاموش اپنے گھر میں بیٹھے رہیے۔ چنانچہ کل میں نے جناب ابراہیم کے تعلق سے عرض کیا اور بات وہاں پر آ کے تمام ہو گئی تھی کہ ابراہیم نبی اللہ ہیں، ابراہیم اولوالعزم پیغمبروں میں کے ایک ہیں، قربانی ابراہیم و اسماعیل، قربانی ابراہیم و اسماعیل، جس کی یاد آج پورا عالم اسلام مناتا ہے۔ جہاں باپ نے خواب دیکھا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے نے جواب دیا کہ بابا جو خواب دیکھا ہے اسے آپ پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے میں بات ہوئی، باپ اور بیٹے چلے، باپ بھی ساتھ میں ہے، بیٹا بھی ساتھ میں ہے، چھری بھی ساتھ میں رکھ لی ہے۔ وہ جگہ پہنچے جس جگہ پر خواب میں دیکھا تھا، وہاں بیٹے کو لٹایا، گلے میں چھری چلائی، بیٹا زندہ ہے، دمبا کٹ گیا۔ میرا کل کا بیان اپنے ذہن میں لائیے، بیٹا زندہ ہے اور دمبا کٹ گیا، یہ ہے قربانی ابراہیم و اسماعیل، جہاں یہ اعلان ہو گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ قربانی ابراہیم و اسماعیل واجب ہے، عالم اسلام اس کی یاد مناتا ہے۔ اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے چل کے مکہ معظمہ تک آتا ہے، خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے اور حج کے فرائض انجام دیتا ہے۔ یہ عمل ہزاروں برس سے ہو رہا ہے، ہزاروں برس سے یاد منائی جا رہی ہے۔ آج 1400 برس ہو گئے، حج واجب ہے ہمارے اوپر، تو مسلمان 1400 برس سے اس واقعے کی یاد منا رہا ہے۔ واقعے کو ہزاروں برس گزر گئے، رسول اللہ سے سینکڑوں برس پہلے جناب ابراہیم گزرے، مگر آج تک علماء اسلام خاموش ہیں، آج تک ملت مسلمہ چپ ہے، اس بات پر چپ ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ارے یہ واقعہ تو ہزاروں برس پہلے ہو چکا، قربانی تو ہزاروں برس پہلے ہو چکی، باپ نے ہزاروں برس پہلے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹایا تھا، دمبا آ گیا،
بیٹا بچ گیا. ارے اب کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کی یاد منائیں؟ یاد منانے سے کیا فائدہ؟ مکے میں کھنچ کے آئیے آپ. لائف کا رسک ہے، جان کا خطرہ ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جان کا خطرہ ہے، لائف کا رسک ہے جب آپ حج کرنے کے واسطے آتے ہیں. اس لیے کہ برابر ہمارے کانوں میں یہ آوازیں آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ حج میں، اسٹیمپیڈ میں، بھگدڑ میں، شیطانوں کو پتھر مارنے کے چکر میں بھگدڑ ہو گئی، لوگ کچل گئے، زخمی ہو گئے، مر گئے. ہاں جی، آئے تھے اللہ کے واسطے عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کی سرکار میں پہنچ گئے، اس کی سرکار میں حاضر ہو گئے. 2-4 سال میں ایک آدھ مرتبہ یہ بات سننے میں آتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی دنیا بھر سے حاجی آتے ہیں. کوئی یہ کہہ کر کے حج کو ملتوی نہیں کرتا کہ یہاں پر لائف کا رسک ہے. ہزاروں برس پہلے جو واقعہ ہو چکا اس کی یاد منانے سے کیا فائدہ؟ دوڑ رہے ہیں صفا و مروہ کے درمیان، صحیح کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. کس لیے؟ کہ ہزاروں برس پہلے ایک ماں اپنے بچے کے پانی کے لیے دوڑی تھی، اس کی یاد میں ہم دوڑ رہے ہیں. شیطانوں کو پتھر مار رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں. اسی میں بھگدڑ ہو جائے تو جان اللہ کو پیاری ہو جائے، مگر شیطانوں کو پتھر مارنا ضروری ہے، کنکری مارنا ضروری ہے، شیطان کو لگنا، اس پلڑ کو لگنا ضروری ہے. کیا میرا ایک سوال ہے، کیا شیطان وہاں پر پتھر کھانے کے لیے بیٹھا ہے، کنکریاں مارنے کے لیے بیٹھا ہے، پٹنے کے لیے بیٹھا ہے؟ کہا نہیں، آپ کو معلوم نہیں. اس کے پیچھے معاملہ دوسرا ہے. جب جناب ابراہیم اور اسماعیل چلے تھے تو شیطان نے آ کے بہکانے کی کوشش کی تھی. جناب اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، خواب کی بات پر بھروسہ کر رہے ہیں. جناب ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی کہ اپنے بچے کو چھری کے نیچے رکھیے گا، ذبح کیجیے گا. جناب ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی کہ بی بی میرے ساتھ چلیے اور چل کے اپنے بچے کو بچا لیجئے. مگر چونکہ یہ تینوں اللہ والے تھے، بزرگ تھے، کوئی نبی ہے، کوئی معصوم ہے، کوئی منتخب کردہ پروردگار ہے، کوئی اولو العزم ہے، کوئی نبی کی ماں ہے، لہذا یہ شیطان کو پہچان گئے. انہوں نے لعنت بھیج کے شیطان کو دور کر دیا. تو ہزاروں برس پہلے انہوں نے لعنت بھیجی، آج ہم کنکریاں مار رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ علماء اسلام خاموش ہیں. ان کا نہیں، حج واجب ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا. جیب کے پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے آنا پڑے گا، لائف کا رسک لینا پڑے گا، سفر کی دقتیں، مشکلیں، پریشانیاں برداشت کرنا پڑیں گی. حج میں جو صعوبتیں ہوتی ہیں اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. مگر آپ کو ایک فریضہ انجام دینا ہے، حج کرنا ہے. اب عزیزان گرامی یہی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. حج ہے چھوٹے نبی کے بیٹے کی یادگار، محرم ہے سب سے بڑے نبی کے بیٹے کی یادگار. اگر حج واجب ہے تو بڑے نبی کے نواسے کی یاد میں محرم حرام کیسے ہو جائے گا؟ چھوٹی قربانی واجب ہو اور ذبح عظیم حرام ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل میں کہاں آتا ہے؟ بہرحال یہ حج ہے، ہمارا نبی افضل ہے، ابراہیم سے افضل ہے. ابراہیم نبی ہیں، بیٹے کو چھری کے نیچے رکھا، آج تک اس کی یاد میں حج ہے. مگر ایک بات کہتا چلوں کہ آج
مسلمانوں کی حالت، معاشی حالت بہت اچھی نہیں ہے۔ یہ ہر سال جو حج ہوتا ہے، یہ ہر سال جو مسلمان حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، مکے آتے ہیں، لاکھوں روپے، ہزاروں ڈالر، ہزاروں درہم و دینار خرچ کر کے مکہ معظمہ آتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ ایک میری تجویز ہے، ایک میرا سجیشن ہے کہ اسی پیسے کو بچائیے، اسی پیسے کو سیو کیجئے، اسی پیسے کو محفوظ کیجئے، اور اسی پیسے سے کوئی رفاہ عام کا کام کیجئے۔ اسی پیسے سے کالج کھولیے، یونیورسٹی کھولیے، تعلیمی ادارے کھولیے، فیکٹریاں ڈالیے، تاکہ مسلمانوں کی علمی جو استعداد ہے، علمی سٹینڈرڈ ہے، وہ بھی بلند ہو، مسلمانوں کو کاروبار ملے، ان کو جاب ملے، ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو۔ نہ جائیے 5 سال حج کرنے کے واسطے، 5 سال میں دنیا بھر میں جو حاجی جاتے ہیں ان کے پیسے کو بچائیے، اور پیسے کو بچا کر کے بزنس میں لگائیے، فیکٹری ڈالیے، ایجوکیشن میں خرچ کیجئے، رفاہ عام میں خرچ کیجئے، اسپتال کھولیے۔ اتنی بڑی بیماری جس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا، کووڈ، اس کے لیے اسپتال کھولیے تاکہ کوئی اگر بیماری آئے تو اس سے مسلمان محفوظ رہ سکیں۔ ان کا ارے آپ کیا ایسی بات کر رہے ہیں مولانا، آپ مجلس بھی پڑھ رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ مداخلت فی الدین کر رہے ہیں۔ یہ تو دین میں مداخلت ہے، یہ تو مذہب میں مداخلت ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو ہو کیا گیا ہے؟ میں نے کہا دماغ کو کچھ نہیں ہوا ہے، میں تو آپ کو براڈ مائنڈ ہو کے بتا رہا ہوں، ذہن کے دروازے کھول کے بتا رہا ہوں۔ اس پیسے کو خرچ کیجئے، مسلمانوں پر خرچ کیجئے۔ ان کا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا اگر آپ نے کیا تو آپ نے ایک واجب عمل کو روکا، مداخلت فی الدین کی، ایک واجب عمل کو آپ نے منع کیا۔ آپ گناہگار ہیں، اللہ کے گناہگار، اس کے رسول کے گناہگار، مذہب کے گناہگار، اسلام کے گناہگار، ایسا آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی مالی حالت جیسی بھی ہو، مسلمانوں کی تعلیمی حالت جیسی بھی ہو، مسلمانوں کی اقتصادی حالت جیسی بھی ہو، مگر جو مذہبی کام انجام دیے جاتے ہیں ان کو روکا نہیں جائے گا، ان کو بغیر روکے ہوئے عمل انجام دیا جائے گا۔ یہ اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ، غریبی اپنی جگہ، یہ مذہبی معاملات اپنی جگہ، یہ حالت اپنی جگہ، یہ تمام معاملات مذہب کے اپنی جگہ، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے لیے دوسرے راستے اپنائیے، اس کے لیے دوسری پلاننگ کیجئے، اس کے لیے دوسرے سورس تلاش کیجئے کہ آپ اسپتال بنائیے، کالج بنائیے، یونیورسٹی کھولیے، کاروبار اسٹیبلش کیجئے، اس کے لیے دوسرے ذرائع ڈھونڈیے، مگر اس کو روک کر کے آپ وہ نہیں بنا سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اگر چھوٹے نبی ابراہیم کے یاد کو، اسماعیل کی یاد کو روک کر کے اس پیسے کو آپ نہ تعلیم میں خرچ کر سکتے ہیں، نہ کاروبار میں خرچ کر سکتے ہیں، نہ رفاہ عام میں خرچ کر سکتے ہیں، تو بڑے نبی محمد کے نواسے کی غم کو روک کر کے، اس میں خرچ ہونے والے پیسے کو روک کر کے ہم کیسے تعلیم کا معیار بلند کریں، کیسے ہم اسپتال کھولیں، کیسے ہم یونیورسٹی بنائیں؟ نہ وہاں پیسہ رک سکتا ہے، نہ یہاں پیسہ رکے گا۔ حج بھی ہوتا رہے گا، عزاداری بھی ہوتی رہے گی۔ اس کے لیے اور بھی دوسرے میدان ہیں، اس کے لیے اور بھی دوسری چیزیں ہیں۔ وہاں جائیے، دوسرے ریسورسز تلاش کیجئے، اور وہاں پر جا کر کے آج کچھ بڑے مصلحین قوم کہتے ہیں کہ یہ محرم میں اتنا خرچ ہوتا ہے، عزاداری میں اتنا خرچ ہوتا ہے، مجلس و ماتم میں اتنا خرچ ہوتا ہے، سبیلوں پر اتنا خرچ ہوتا ہے،
تبرک میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لنگر میں اتنا خرچ ہوتا ہے. خرچ ہم کر رہے ہیں، جیبیں آپ کی ہلکی ہو رہی ہیں. آپ سے تو مانگ کے نہیں خرچ کیا، پیسہ ہمارا ہے، خرچ ہم کر رہے ہیں. آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ ہم کاہے میں خرچ کریں. عزیزوں، یہ محمد کے نواسے حسین ابن علی کا غم ہے، یہ حسین کا غم ہے. عزاداری ہوتی رہے گی، بڑھ چڑھ کے ہوگی، بڑی شان و شوکت سے ہوتی ہے اور شان و شوکت سے ہوگی. یہ وعدہ پروردگار ہے. چلیے سلسلے کو آگے بڑھاؤں. مجھے تو دوسری ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. سلسلے کو آگے بڑھاؤں. ہمارا نبی افضل کے موسیٰ افضل، ہمارے نبی افضل کے حضرت موسیٰ افضل، ان کا ارے ہمارے نبی افضل ہیں، حضور افضل ہیں، جناب موسیٰ سے حضور سرور کائنات افضل ہیں. ان کا کہ آپ نے زبانی دعویٰ کیا یا حقیقت میں؟ ارے نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، رسول کے امتی ہیں، رسول کے چاہنے والے ہیں، موسیٰ سے ہمارا رسول افضل ہے. مگر جب ہم نے جناب موسیٰ کے بارے میں پڑھا اور قرآن نے ہم کو بتایا تو پتہ یہ چلا کہ جناب موسیٰ کو ان کی ماں نے صندوق میں لٹایا اور صندوق میں لٹا کے دریا میں ڈال دیا. صندوق میں لٹا کے دریا میں ڈال دیا. وہ صندوق دریا کی موجوں اور دریا کی لہروں کے اوپر چلتا ہوا آگے بڑھا. دریا کی لہریں اور صندوق کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں اور ادھر موسیٰ کی بہن اپنے بھائی کی محبت میں اپنے بھائی کے تابوت اور صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. وہ پانی میں چل رہا تھا، یہ دریا کے کنارے کنارے خشکی پر چل رہی تھی. یہاں تک کہ وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا اور فرعون کے محل کے غوطہ خوروں نے دیکھا کہ ایک لکڑی کا صندوق ہے جو بہتا چلا آ رہا ہے. انہوں نے جس لگائی، چھلانگ لگائی، دریا میں کودے، صندوق کو نکالا. اب جو دیکھا تو اس میں ایک بچہ ہے جو لیٹا ہوا ہے. بچہ مسکرا رہا ہے، پیدا ہوا بچہ اپنے ہاتھ پیر مار رہا ہے. وہ صندوق کو لیے ہوئے لے آئے فرعون کے پاس اور فرعون سے واقعہ بیان کیا کہ دریا میں صندوق بہتا ہوا جا رہا تھا، صندوق کو ہم نے دیکھا اور اس میں سے یہ بچہ نکلا ہے، ہم لے کے آئیں. فرعون نے بچے کو دیکھا. فرعون کی بیوی نے اس بچے کو دیکھا جس کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی. فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا مگر وہ بیوی جو فرعون کے گھر میں رہتی تھی اس کے دل میں شمع ایمان روشن تھی. شمع ایمان روشن تھی. یہ دعویٰ کیا شمع ایمان روشن ہے اور اس کا دل بچے پر آ گیا. اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کو ہم لیں گے، رکھیں گے، پالیں گے. مجھے پورا واقعہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا ہے، مجھے پورا واقعہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا ہے کہ وہ بیوی جس کا نام تاریخ نے آسیہ لکھا، انہوں نے بچے کو لیا، بچے کو اپنے گھر میں رکھا اور جب بچے کی غذا نوش کرنے کی بات آئی تو بچے نے کسی غذا کی جانب منہ نہیں بڑھایا.
بچے نے کسی غذا کو نوش نہیں کیا. یہ منظر جناب موسیٰ کی بہن دیکھ رہی تھیں جن کا نام تاریخ نے کلثوم بتایا. وہ آگے بڑھیں. انہوں نے آگے بڑھ کے فرعون سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. فرعون نے کہا جاؤ بلا کے لے کے آؤ. کہ جلدی سے دوڑی دوڑی آئیں, اپنی ماں کو لیا, اپنی ماں کو لے کے قصر فرعون میں پہنچی. اور اب جو قصر فرعون میں پہنچی اور بچے کو گود میں لیا, موسیٰ اپنی ماں کی آغوش میں آئے, اور اس کے بعد جب غذا جناب موسیٰ کی جانب بڑھائی تو جناب موسیٰ نے غذا کو نوش کیا. یعنی پیدا ہوا بچہ جانتا ہے, موسیٰ پہچانتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے, کس کو استعمال کرنا چاہیے, کون سی شے استعمال کے لائق نہیں ہے. جو دودھ پلانے والیاں بلائی گئی تھیں جناب موسیٰ اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئے. متوجہ ہوئے تو اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوئے. اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوئے تو قصر فرعون میں موسیٰ رہے, مگر اللہ نے پاک غذا کا بھی انتظام کیا, پاک آغوش کا بھی انتظام کیا. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, پاک غذا کا انتظام ہوا, پاک آغوش کا انتظام ہوا. کیوں؟ کہ ایک نبی پل رہا ہے, منکر خدا کے گھر میں پل رہا ہے, خدا کا انکار کرنے والے کے گھر میں پل رہا ہے, جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے گھر میں پل رہا ہے. کا انتظام ہم کریں گے, انتظام کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. پاک غذا کا انتظام بھی ہوا, پاک آغوش کا انتظام بھی ہوا, پاک بستر کا انتظام بھی ہوا. موسیٰ چھوٹے نبی ہیں, محمد بڑے نبی ہیں. اب عالم اسلام کس منہ سے یہ کہتے ہو کہ ہمارا نبی موسیٰ سے افضل ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ کے لیے قصر فرعون میں اللہ پاک آغوش کا بھی انتظام کرتا ہے, پاک بستر کا بھی انتظام کرتا ہے, پاک غذا کا بھی انتظام کرتا ہے. اور مکے میں محمد کے لیے اللہ پاک غذا کا انتظام نہیں کروا پائے گا. ابو طالب نے پالا, ابو طالب نے کفالت کی, امت نے کہہ دیا کہ ابو طالب تو کافر ہیں, ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا, ابو طالب تو مسلمان ہی نہیں ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ چھوٹا نبی قصر فرعون میں پاک گود میں پلے اور بڑا نبی مکے میں ایک کافر کی گود میں پلے, کافر کی آغوش میں پلے. یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسا دین ہے, یہ کیسا مذہب ہے؟ تو عزیزوں, وہ بی بی جو رہتی تو فرعون کے گھر میں تھی, زوجہ تو فرعون کی تھی, مگر دل میں شمع ایمان روشن تھی. شمع ایمان کو جلائے ہوئے کافر کے گھر میں ہیں, مگر دل میں شمع ایمان جل رہی ہے, دل میں شمع ایمان جل رہی ہے. عزیزان گرامی, محمد ابو طالب کی گود میں پل رہے ہیں, ابو طالب کی آغوش میں پل رہے ہیں. ابو طالب جن کی آغوش پر لاکھوں درود و کروڑوں سلام, جس نور کو اللہ نے خلق کیا, جس کے واسطے محمد نے فرمایا کہ خلقت اول ما خلق اللہ نوری خلقت انا والی من نور واحد. جو حدیث رسول نے ارشاد فرمائی وہ نور آغوش ابو طالب میں آ کے مکمل ہوا, اس لیے کہ ابو طالب ہی کی وہ پاک آغوش تھی جس میں محمد بھی پلے, جس میں علی بھی پلے. محمد بھی اسی آغوش میں پلے, علی بھی اسی آغوش میں پلے. اس آغوش پر لاکھوں درود و کروڑوں سلام جو مکمل نور کو اپنی آغوش میں پال رہی ہے. ان کا ابو طالب تو کافر ہیں, ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا,
ابو طالب تو مسلمان ہی نہیں ہوئے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. مجھے اس وقت اس مجلس میں جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے. وہ ہمارے علماء نے بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھ کے ثابت کیا ہے کہ جناب ابو طالب مومن ہیں، ابو طالب مسلمان ہیں، ابو طالب کافر نہیں ہیں. وہ تو عداوت حیدر کرار تھی جس نے ابو طالب کو کافر کہلوایا. اب یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، کل عداوت حیدر کرار ابو طالب کو کافر کہلوا رہی تھی، آج علی کے شیعوں کو کافر کہلا رہی ہے. کل علی کے باپ کافر تھے، آج علی کے شیعہ کافر ہیں. مگر ان کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. کوئی کسی پر کفر کا ٹیگ لگا دے، ٹیگ لگانے سے کافر نہیں ہوتا ہے. اپنے عمل سے پتہ چلتا ہے، عقیدے سے پتہ چلتا ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اصول دین کے بھی قائل ہیں، فروع دین کے بھی قائل ہیں، قیامت کے بھی قائل ہیں. کوئی ہمیں لاکھ کافر کہتا رہے، کسی کے کافر کہنے سے ہم کافر نہیں ہو جائیں گے. ویسے ہی کوئی لاکھ ابو طالب کو کافر کہتا رہے، کسی کے کہنے سے ابو طالب کافر نہیں ہے. مگر بس فقط ایک جملہ بات آ گئی ہے تو ایک جملہ ایک بات کہتا ہوا اپنی بات کو آگے بڑھا دوں، اس لیے کہ بس وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. کہ جناب ابو طالب ان کے ایمان کے لیے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، زمانہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ ہم کتب خانوں میں جائیں، ہم لائبریریز میں جائیں، ہم موٹی کی موٹی کتابیں ان کو چھانیں، ورق گردانی کریں، پڑھیں اور اس کے بعد آ کر کے ہم بتائیں. آج کا زمانہ فاسٹ زمانہ ہے، تیز زمانہ ہے، 2-2-4 والا زمانہ ہے. لہذا تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے، تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے ایک لمحے میں ایمان ابو طالب پر بات ہو جائے اور بات آگے بڑھے. عالم اسلام کہتا ہے کہ ابو طالب کافر، ہم کہتے ہیں ابو طالب مومن. ہمارے پاس دلیل ہے، دلیل سنیے. 2-2-4 والی دلیل ہے، دلیل سنیے. رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث رسول ہے، یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق. تمہاری محبت کا نام تقوی ہے، تمہاری محبت کا نام ایمان ہے، اور تمہاری عداوت کا نام کفر ہے اور نفاق ہے. پھر سنیے، علی تمہاری محبت کا نام تقوی ہے، تمہاری محبت کا نام ایمان ہے، اور تمہاری عداوت کا نام کفر ہے اور نفاق ہے. یعنی علی کی محبت کا نام تقوی ہے. متقی علی کا محب ہوگا، علی کا دوست ہوگا. علی کی محبت کا نام ایمان ہے، مومن علی کا دوست ہوگا. اور علی کی عداوت یہ کفر ہے، علی کی عداوت یہ نفاق ہے. یعنی علی کا دوست یا متقی ہوگا یا مومن ہوگا. جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ یا مومن ہوگا یا متقی و پرہیزگار ہوگا، اور جس کے دل میں علی کی عداوت ہوگی وہ یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا. اب اسی حدیث میں دنیا والوں کو بھی پرکھتے چلیے، ابو طالب کو بھی پرکھ لیجئے. ابو طالب کو پرکھیے، اگر ابو طالب کے دل میں علی کی عداوت نکلے تو ابو طالب کو کافر مانیے. اگر ابو طالب کے دل میں علی کی محبت نکلے تو ابو طالب کو مومن مانیے. وہ ابو طالب جس پر لاکھوں درود و کروڑوں سلام. تو اب یہ دو محسن، ایک جناب ابو طالب، دوسرے جناب ختیجہ، جب تک کہ یہ دونوں زندہ رہے تب تک کہ رسول مکے میں رہے، اور جب یہ دونوں تشریف لے گئے اور اللہ کی سرکار میں پہنچ گئے تو اللہ نے حکم ہجرت بھیجا اور رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے.
تو عزیزان گرامی، یہ ہے منزل، یہ منزل ہے جناب ابو طالب اور جناب ختیجہ کی۔ تو اللہ نے اپنے موسیٰ کے لیے قصر فرعون میں پاک آغوش کا بھی انتظام کیا، پاک غذا کا بھی انتظام کیا، اور رسول کے لیے مکے میں جو انتظام ہوا وہ آغوش ابو طالب تھی، جنہوں نے رسول کو پالا، رسول کی پرورش کی، رسول کی حفاظت کا انتظام کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جناب موسیٰ کی منزل ہے، وہ موسیٰ جو طور پر تشریف لے گئے، موسیٰ طور پر گئے، اور طور پر موسیٰ سے اللہ سے گفتگو ہوئی، طور پر موسیٰ میں اور اللہ میں گفتگو ہوئی، اور ادھر قوم والوں کا پریشر تھا، قوم والوں کا دباؤ تھا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیسا ہے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت انکار کیا جناب موسیٰ نے، بہت انکار کیا کہ اللہ کو دکھائی دینے والی شے نہیں ہے، لیکن جب پریشر بڑھا اور ایک نور چمکا تو جناب موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے، غش آ گیا جناب موسیٰ کو۔ چلیے عزیزان گرامی، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ وہ قوم موسیٰ ہے جس نے خواہش کی تمنا کی دیکھنے کی کہ اللہ کیسا ہے، مگر وہ دیکھ نہ پائی، نہ اللہ کی صورت دیکھ پائی، نہ اللہ کا جسم دیکھ پائی، نہ اللہ کی رنگت دیکھ پائی، نہ اللہ کے بیٹھنے کا انداز دیکھ پائی، نہ اللہ کی پنڈلی دیکھ پائی۔ اور یہ قوم محمد ہے، محمد کے ماننے والے، محمد کی امت ہے، جنہوں نے اللہ کی صورت بھی دیکھ لی، اللہ کا چہرہ بھی دیکھ لیا کہ اللہ کالا سا ہے، موٹا سا ہے، عرش پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، پنڈلی پر نمرود کا مارا ہوا تیر بھی لگا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال طور پر اللہ سے گفتگو ہوئی، وہ منزل موسیٰ ہے، جب طور پر گئے تو اللہ سے گفتگو ہوئی، اور یہ منزل محمد ہے کہ شب معراج عرش پر تشریف لے گئے، اور عرش پر جا کے محمد نے ایک ہاتھ دیکھا، محمد کو ایک ہاتھ نظر آیا اور ایک آواز سنائی دی، تو رسول نے ہاتھ کو بھی پہچانا، آواز کو بھی پہچانا، لہجہ بھی پہچانا۔ ہاتھ علی کے ہاتھ سے مشابہ تھا، لہجہ علی کے لہجے سے مشابہ تھا۔ وہ موسیٰ کی منزل ہے جہاں طور پر گئے، یہ محمد کی منزل ہے جہاں عرش پر گئے، کعبہ قوسین کی منزل پر گئے۔ منزل موسیٰ اور ہے، منزل محمد اور ہے۔ وہ طور پر جاتے ہیں، یہ عرش پر بلائے جاتے ہیں، کعبہ قوسین کی منزلوں پر جاتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، اس کے آگے آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ کا زمانہ ہے۔ عیسیٰ افضل کہ ہمارے رسول افضل؟ کہا نہیں بھائی، ہمارے رسول افضل ہیں، ہمارے رسول افضل ہیں۔ مگر مسلمان تو ایسا نہیں مانتا، اس لیے کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور لوگوں نے جناب مریم کی جانب انگلیاں اٹھانا شروع کیں، ان کی عصمت، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، اس پر جب انگلیاں اٹھنے لگیں تو پیدا ہوا بچہ گہوارے میں تھا، وہ بولا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ عیسیٰ گہوارے میں بولے، عیسیٰ بولے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ یہ اعلان پیدا ہوتے ہی عیسیٰ نے کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں نبی ہوں، مجھے کتاب دی ہے۔ یہ پیدا ہوا بچہ جانتا ہے کہ مجھے نبی بنایا ہے، میں نبی ہوں، مجھے کتاب دی ہے۔ مگر عزیزان گرامی، یہی تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پیدا ہوئے عیسیٰ جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور 40 برس کے محمد نہیں جانتے کہ میں نبی ہوں۔ 40 برس کے محمد نہیں جانتے۔ جب 40 برس کے سن میں جبرائیل آئے تو رسول کانپنے لگے۔ میں پڑھ چکا ایک مجلس میں آپ کے سامنے، صرف یاد دہانی کرا دوں، ریپیٹ کرا دوں، ذہن متوجہ کر دوں کہ جناب ختیجہ سے کہا زمبلونی زمبلونی، جلدی سے مجھے چادر دے دو، چادر دے دو، چادر اڑا دو۔ بیوی نے چادر دی، وہ دوڑی بھی آئیں اپنے بھائی کے پاس، ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ وہ توریت و انجیل کے عالم تھے، وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان سے آگے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر نبی ہو گئے، ان کو نبوت ملی ہے۔ تو یہ دوڑی دوڑی رسول کے پاس آئیں اور انہوں نے رسول سے کہا مبارک ہو، تم نبی بنا دیے گئے، نبی ہو، میرے بھائی نے کہا ہے کہ تم نبی ہو، نبی بنا دیے گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ عالم اسلام میں عجیب و غریب بات ہے کہ پیدا ہوئے عیسیٰ جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور 40 برس کے محمد نہیں جانتے کہ میں نبی ہوں۔ ان کو نہیں معلوم کہ مجھے نبوت ملی ہے۔ تو جناب عیسیٰ، جن کو اللہ نے کچھ معجزات بھی عطا کیے، کچھ معجزات بھی دیے، مبروس اس پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کو شفا مل جاتی تھی، مردہ ان کے سامنے لایا گیا، نماز پڑھی، اللہ کی سرکار میں دعا کی، مردہ زندہ ہوا۔ مگر وہ ہمارے رسول کا معجزہ ہے کہ جہاں سنگریزے ہاتھوں پر آ کے تسبیح پڑھتے ہیں، درخت تعظیم کے واسطے جھک جاتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں تو زمین پر سایہ نہیں پڑتا، پتھر پر چلتے ہیں تو نشان قدم بن جاتے ہیں، نرم مٹی پر چلتے ہیں تو پیروں کا کوئی نشان نہیں بنتا۔ یہ محمد کا معجزہ ہے۔ اور بس آخری بات سن لیجئے اور بات کو اپنی تمام کروں کہ وہ جناب عیسیٰ کی منزل ہے کہ تاریخ میں ہے، رسول نے ہم کو بتایا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہمارا آخری حجاب غیب الٹ کے آئے گا اور وہ کعبے سے ظاہر ہوگا، پشت کعبہ سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوگا۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارا پہلا امام بھی ہم کو کعبے سے ملا اور آخری امام بھی ہم کو کعبے سے ملے گا۔ پہلا بھی پشت کعبہ ہی پر نظر آیا، آخری بھی پشت کعبہ ہی پر نظر آئے گا۔ ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے اور عیسیٰ آسمان سے اتریں گے۔ سب سے پہلے امام کے ہاتھوں پر حضرت عیسیٰ آ کے بیعت کریں گے۔ سب سے پہلی بیعت حضرت عیسیٰ کی ہوگی۔ اس کے بعد جوق در جوق لوگ آنے لگیں گے، آئیں گے، آ کے امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بھیڑ، ہجوم، انسان امام کے ہاتھ پر آ رہا ہے، بیعت کر رہا ہے۔ مگر سب سے پہلے جو بیعت ہوگی وہ حضرت عیسیٰ کی بیعت ہوگی۔ اسی اثنا میں نماز ظہر کا وقت آئے گا، کعبے میں اذان ہوگی، اللہ اللہ، آج تو جیسی بھی اذان ہو، لیکن جب ظہور ہوگا
تو اذان ولایت ہوگی، جس اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز گونجے گی، اور مصلی بچھے گا۔ جب نماز کی امامت کی بات آئے گی تو امام حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ نماز کی امامت کیجئے، تو حضرت عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ آپ کی موجودگی میں، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مصلی پیچھے بچھے، آپ آگے مصلی بچھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ بہرحال یہ واقعہ ابھی رونما نہیں ہوا، اس کی خبر ہمیں مخبر صادق نے دی، جس نے ہمیں جنت کے بارے میں بتایا، آخرت کے بارے میں بتایا، کوثر کے بارے میں بتایا، سلسبیل کے بارے میں بتایا۔ اسی نے ہمیں یہ خبر دی کہ سنو، ایک دن وہ آئے گا جب ہمارا آخری آگے نماز پڑھائے گا، اس کا مصلی آگے ہوگا، عیسیٰ کا مصلی پیچھے ہوگا۔ عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، امام کا مصلی آگے ہوگا۔ تب مجھے کہنے دیجئے کہ جب ظہور ہوگا اور کعبے میں نماز ہوگی تو محمد کے بیٹے کا مصلی آگے ہوگا، عیسیٰ کا مصلی پیچھے ہوگا، محمد کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا پیچھے نماز پڑھے گا۔ یہ منزل ہے خدا کی قسم۔ اور اس کے بعد بس عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو کچھ بھی ہے وہ عرض کر کے بات کو تمام کروں گا۔ آج بس یہیں پر بات تمام، کہ آنے والا ایک دن آئے گا، ظہور ہوگا۔ ظہور کی علامتیں کچھ ہمارے لیے ہیں، کچھ اس کے لیے ہیں۔ جو ان کے لیے علامتیں ہیں، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ ان کے سامنے ہر وقت ایک علم رہتا ہے، اس کا پھریرا لپٹا ہوا ہے۔ جب وہ پھریرا خود بخود کھل کے ہوا میں لہرانے لگے گا تو وہی ان کے لیے وقت ظہور ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ علم کون سا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پھریرا کون سا ہے؟ اس پھریرے کو کس نے لپیٹا؟ ہاں، جب کربلا میں حسین کے لشکر کا علمدار مارا گیا تو حسین نے علم کے پھریرے کو لپیٹ دیا۔ اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے وقت ظہور تک یہ پھریرا لپٹا رہے گا۔ وقت ظہور وہ پھریرا کھلے گا، اور وہ منتقم خون حسین ہے۔ ہاں، آج ہم بھی عزاداری کر رہے ہیں، ہم بھی غم منا رہے ہیں، ہم بھی رو رہے ہیں، ہم بھی آنسو بہا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی صف عزا بچھی ہوئی ہے، وہ بھی اپنے جد کا غم منا رہا ہے۔ وہ پوری عزاداری کا محافظ ہے، اسلام کا محافظ بھی ہے، عزاداری کا محافظ بھی ہے۔ یہ عزاداری لاوارث نہیں ہے، یہ عزاداری یوں ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ عزاداری ایسے ہی ہوا کے سہارے نہیں آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کا نگراں موجود ہے، اس کا منتظم موجود ہے، اس کو دیکھنے والا حجاب غیب میں ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ عزاداری حسین، یا ابا عبداللہ، آپ سدھار رہے ہیں۔ 2 مہینے قریب گزر گئے، پتہ بھی نہ چلے کہ کیسے محرم کا مہینہ گزر گیا، کیسے سفر کا مہینہ تمام ہو گیا، احساس ہی نہ ہوا۔ ہائے آقا، مولا، اگر ہم آئندہ سال پھر زندہ رہے تو آپ کی صف بچھائیں گے، غم منائیں گے، لیکن مولا اگر زندگی نے وفا نہ کی تو روز محشر
اپنے چاہنے والوں میں شمار کیجیے گا، اپنے شیعوں میں ہمارا شمار کیجیے گا۔ عزیزوں، حسین سے دھار رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں، حسین رخصت ہو رہے ہیں، ایام عزا میں چند دن اور باقی ہیں، اور ادھر زینب کبریٰ چوتھے امام، لٹی ہوئی بے کس سیدانیاں بیویاں مدینے کے قریب ہیں، مدینہ آ رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ سواریاں، ناقے، محملیں جن پر سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے مدینے کے قریب پہنچے اور مدینہ دور سے نظر آنے لگا تو جناب زینب نے چوتھے امام سے کہا، میرے لال ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا، پھوپھی اماں ہم مدینے جا رہے ہیں۔ تو زینب کبریٰ کہتی ہیں، میرے لال ابھی میں گھر نہیں جاؤں گی، ابھی میں گھر نہیں جاؤں گی، اے میرے لال مجھے پہلے میرے نانا کے مزار پر لے چلو، میں پہلے نانا کے مزار پر جاؤں گی اور اس کے بعد میں کہیں جاؤں گی۔ لیجئے مدینہ قریب آیا، نعمان ابن بشیر ابن جزلم اس نے آنے کی خبر دی، مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہ رہا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، محمد کا نواسا علی و فاطمہ کا بیٹا کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ نعمان مدینے کی گلیوں میں علم لیے ہوئے صدا بلند کر رہے تھے، لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کے آ رہے تھے، قافلہ لٹ کے آیا تھا، آبرو مدینہ کربلا میں آرام کر گیا تھا، حسین کربلا میں سو رہے تھے، زینب لٹ کے آئی ہیں، سیدانیاں اسیر ہو کے آئی ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تھیں، بیمار امام اس عالم میں آیا ہے کہ ہاتھ پیروں سے ابھی خون جاری ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ زینب کبریٰ کی ہماری روضہ رسول کے قریب جا کے ٹھہری، زینب ہماری سے اتری، نانا کی قبر پر پہنچی اور نانا کی قبر پر پہنچ کے اپنے کو قبر رسول پر گرا دیا اور کہا، نانا نواسی آئی ہے، نانا زینب آئی ہے، اے نانا آپ کو سنانے آئی ہوں، آپ کا بیٹا حسین، آپ کی بیٹی کا بیٹا حسین، جس کو آپ کی امت نے کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ زینب کبریٰ مصائب کربلا پڑھ رہی تھیں، واقعات کربلا بیان کر رہی تھیں، قبر رسول ہل رہی تھی، زینب شکوے کر رہی تھیں، زینب شکایتیں کر رہی تھیں، زینب اپنی بے پردگی بیان کر رہی تھیں، اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ زینب نے کہا، نانا میں آپ کے لیے تحفہ بھی لے کے آئی ہوں، اے نانا میں آپ کے لیے تحفہ بھی لے کے آئی ہوں۔ اتنا کہتے کہتے حسین کا وہ کرتا جو تیروں سے چھنی تھا، حسین کا وہ پیراہن جس پر عباس، علی اکبر، علی اصغر، قاسم اور محمد کے خون کے نشان دھبے تھے، یہ قبر رسول پر زینب نے ڈال دیا۔ اے نانا یہ آپ کے نواسے کا کرتا ہے، آپ کے نواسے کا پیراہن ہے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدائیں بلند تھی۔ لاج رکھ لو بہن کہ برادر میرے، خاک مقتل میرے سر کا پردہ بنے، حکم دے دو ذرا منتظر ہے ہوا میرے غالب
غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیرے بازو مجھے راستے میں ملے میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر رکھے بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو اے میرے با وفا ہے بہر بیردا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگ سر کیا حیا آ گئی چھپ گئے ہو کدھر خود چلے آؤں گے تم بتا دو ذرا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو میں نے بچپن میں لو رے سنائی تجھے میں نے چلنا سکھایا تھا بھائی تجھے راہ پر خار پر مجھ کو چلنا سکھا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو وہ تیری لاڈلی وہ سکینہ تیری چلتے نا کیسے جب خاک پر گر گئی دیکھتے رہ گئی وہ سوئے القمہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو جو بنے مرتضیٰ میں وہ احساس ہوں بیردا بیبیوں کی میں عباس ہوں تم میری آس تھے اے میرے با وفا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی
غازی کہاں ہو اے میرے باوفا بیردا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو وارث انبیاء کہ میں شیر ہوں آل حیدر ہوں قرآن کی تفسیر ہوں کوئی یاور نہیں کس کو دوں میں صدا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو یا حسن یا حسین مولا حق امام 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 یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاکے پلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی باوفا یا ابا شہباز غازی باوفا یا ابا شہباز غازی باوفا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدتی نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ اعلی فی التحیۃ والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وشحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا پر محمد وعلى محمد صلوات